دوبارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب تو ماہر کی زندگی بہت زیادہ ہی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو اس کی سوتیلی والدہ نے اس کے لیے زندگی میں مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، اور دوسری طرف اس کے سوتیلے والد نے اس کی ماں کے بھی خوب سارے کان بھر دیے، اسی لیے ماہر کے پاس اب رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں۔ ایک طرف تو اس کی ماں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر صرف اسی لیے پڑی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ نہیں رہا اور اس کا نام بدنام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اسے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم مر کیوں نہیں چاہتے۔ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد تو بیچارہ اپنا دل ہی ہار بیٹھا ہے، کیونکہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ ایک طرف تو اس کا سوتیلا والد جو کہ اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور اس کو پولیس کو بھی پکڑوانا چاہتا ہے، وہ بھی کیا کرے، یہ نہ تو کوئی کام کرتا ہے نہ ہی اپنی زندگی کو سیریسلی لے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی سوتیلی والدہ بھی اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں اور اس بات پہ اس کو طعنے دیتی ہیں کہ اس کی والدہ تو اسے جان چھڑا کر دوسرے شخص سے شادی کر کر اپنی زندگی گزار رہی ہے اور تمہیں کیوں ہمارے پاس چھوڑ گئی ہے۔ بیچارہ ماہر کیا کرے، ایک طرف تو سوتیلا والد اور دوسری طرف سوتیلی والدہ۔ اس کے سگے والدین تو اس کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے والد کو اپنا گھر بسانا ہے، اسی لیے وہ اپنی بیوی کی، جو کہ آگے ہی بیٹیوں کی ماں ہے، اس کو بیٹا بھی نہیں، اس کی بھی جلی کٹی سن رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی والدہ اپنے دوسرے شوہر سے بہت زیادہ باتیں بھی سن رہی ہے، لیکن وہ بھی اپنے لیے ٹھکانے کی تلاش میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف مہر النساء اپنے ہسبینڈ ہدایت اللہ کے مرنے کے بعد اب دوبارہ سے جینے کی تیاری کر رہی ہے، کیونکہ اس کے بچپن کو تو ہدایت اللہ نے کسی کونے میں دبا کر رکھ دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی زندگی کا آغاز اسی بچپن کے دن سے شروع کرنے لگی ہے جب اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ سارے کام وہ کرنے والی ہے جو کہ ہدایت اللہ نے اس کو کرنے سے منع کر دیے تھے۔ اس کو زندگی کے جینے کی ساری امیدیں اس نے ختم کر دی تھیں، اور اب وہ ایک ایک کر کے دوبارہ سے زندگی جینے کے بارے میں پلان کر رہی ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو اسی عمر کا پائے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ اس عمر کا محسوس کرنے کے بعد وہ اپنے لیے اسی عمر کا ایک لڑکا منتخب کرنے والی ہے، اور پھر یہ کہانی سارے گھر والوں کے سامنے ایک بری خبر بن کر سامنے آئے گی، کیونکہ اب تو مہر النساء کو یہ روک بھی نہیں سکتے، جائیداد کی مالکن تو وہ پہلے ہی بن چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرے گی تو پھر کہانی میں اس کے بیٹے کی طرف سے بھی سازشوں کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پھپھو جو کہ اس کی پہلے ہی جائیداد پر قبضہ کرنے چاہتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی ماں کے خلاف اسے کرتی چلی جائے گی۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ یہ کہانی آگے جا کر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی جب مہر النساء کی ملاقات ماہر کے ساتھ ہوگی، اور ماہر کے ساتھ اس کے انکشافات ان کی زندگی کو گھما کر رکھ دیں گے۔ آج کی پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔